اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرخام اعظمی. حوزہ معصوم قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید وقار حیدر صاحب قبلہ. جیسا کہ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علوم قرآن. لہذا چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، پہلا سوال یہ کہ قرآن صرف مذہبی کتاب ہے یا دنیا کے لیے بھی کچھ میسج ہے؟ سائنس وغیرہ سے بھی کچھ اس کا تعلق ہے؟ اس قرآن میں سائنس کے تعلق یا دنیا کے تعلق کچھ باتیں کہی گئی ہیں؟ تفصیل سے بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قرآن صرف مذہبی کتاب ہے یا اس میں دنیا کے لیے بھی کوئی میسج ہے یا سائنس وغیرہ کی بھی چیزیں ہیں یا صرف ایک تلاوت کے عنوان سے اور مذہب کو سمجھنے کے عنوان سے، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سے شاید مسلمانوں نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا جتنا غیر مسلم قوموں نے فائدہ اٹھایا ہے. یہ خود قرآن کی ہمہ جہتی اور قرآن کی وسعت اور قرآن کے عمیق اور گہرے معنی کی طرف اشارہ ہے اور دلیل ہے اس چیز کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں صرف شریعت کے قانون بتائے گئے ہوں، شریعت کے اصول خالی بتائے گئے ہوں، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج نہیں، بلکہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ہم نے ہر شے کو قرآن میں رکھ دیا ہے. ہاں، کوئی خوش کو طرح ایسا جو کچھ ہے سب کچھ قرآن میں موجود ہے. تو کیا موجود ہے؟ خالی نماز روزہ موجود ہے؟ یہ کچھ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر چیز کو بیان کر دیا، یعنی ہر چیز ہے قرآن میں. غور و فکر کی ضرورت ہے. بعض آیات میں کہا گیا ہے کہ جو بھی قرآن میں غور و فکر کرے گا وہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے گا اور علوم و معارف کے خزانے تک پہنچے گا. جیسے قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو سائنس تک پر دلالت کرتی ہیں، ٹیکنالوجی دلالت کرتی ہیں، اور جو ماڈرن سائنس ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں کنفرم بالکل ہو چکی ہیں، ان چیزوں کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں صراحت کے ساتھ ہیں کہ جسے بعد میں لوگوں نے سمجھا اور اس ٹائم لوگ یہ سمجھے کہ بس ایسے ہی ایک مثال دے دی گئی ہے. جیسے زمین مثلا حرکت میں ہے یا ٹھہری ہوئی ہے، حرکت میں ہے یا ٹھہری ہوئی، اس کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی، کتنی اس پہ ریسرچ ہوئی، لیکن قرآن نے زمین کے بارے میں جو کنائے استعمال کیے ہیں، جن لفظوں کا استعمال کیا ہے ان لفظوں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹھہرنے کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا. جیسے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہد قرار نہیں دیا، جھولا قرار نہیں دیا؟ جو جھول نہ سکے وہ جھولا کیسا؟ جو رکا رہے وہ جھولا نہیں ہے، تو مہد قرار دیا. ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو لفظ استعمال کیا ہے مہد، تو مہد ہمیشہ حالت حرکت میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہیں کہیں میں قرآن نے کہا کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مرکب قرار نہیں دیا، سواری قرار نہیں دیا؟ تو جو ٹھہری رہ جائے وہ سواری نہیں، جو ہمیشہ کھڑی رہے اور ہمیشہ رکی رہے وہ تو سواری نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی لفظوں کا استعمال قرآن کی جو صراحتاً ایسے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حالت حرکت میں ہے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ سائنس نے یہ تحقیق کیا کہ جب انسان کو جیسے انجیکشن لگتا ہے تو تھوڑی دور تک فوراً درد ہوتا ہے، لیکن آگے جب انجیکشن پہنچتا ہے تو پھر کچھ اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو حساسیت ہے، جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ جلدوں کے اندر ہے، گوشت کے اندر تکلیف نہیں ہوتی ہے. اسی لیے سوئی کی نوک بس جب جلد پر پہنچتی ہے، جلد پاڑتی ہے سوئی کی نوک، اس وقت جیسے لگتا ہے چیٹی نے کاٹا ہے، جبکہ وہ پوری سوئی اتنی لمبی پورے گوشت کے اندر پیوست ہوتی ہے، لیکن وہاں پر وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اس تصور کو قرآن مجید نے قیامت کے دن جو کافروں پر عذاب ہوگا، ان کو جلایا جائے گا، تو کہا بدلنا جلود، ہم ان کی جلود، ہم ان کی جلدوں کو، ان کی جو کھال ہے وہ تبدیل کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف کا احساس جو ہے وہ کھال کے اوپر ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے ابھی جو نئی ریسرچ ہو رہی ہیں،
جس میں پیڑ پودوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس وقت پھلوں کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے انسانوں میں جوڑے ہیں، جس طرح سے حیوانوں میں جوڑے ہیں، پرندوں میں جوڑے، اسی طریقے سے ان پھلوں کے اندر، ان درختوں کے اندر بھی نر و مادہ موجود ہیں، کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ ہوائیں جو ہیں ان پھلوں کے مادوں کو آپس میں ملاتی ہیں، اور پھلوں کے اندر بھی، یعنی قرآن کی خود آیت ہے کہ ہم نے من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، کہ ہم نے پھلوں میں سے جو بھی پھل ہیں ان کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تحقیق ابھی پہنچی ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے اس پر ریسرچ کر کے ظاہر کر دیا۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ ایک جو قوت ہے، ایک مقناطیسی، ایک میگنیٹک پاور جو پایا جاتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، کہ جس کا قائل یہ سارا زمانہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ایسے پائے بنائے زمین اور آسمان کے درمیان، ایسے کھمبے ہیں، ایسے پائے، ایسے ستون ہیں کہ جو تم دیکھ نہیں سکتے، ستون ہے مگر دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمان ایسے ہی ٹکا ہوا ہے، بلکہ کوئی ایک ایسا میگنیٹک سسٹم اللہ نے رکھا ہے، ایسا بیلنس بنایا گیا ہے، ایسا کوئی ایسی طاقت، ایسا پاور ہے جو ان ساری چیزوں کا بیلنس آپس میں بنائے ہوئے، لیکن وہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح سے ریسرچ جو پہنچی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی زمین اور آسمان میں اتنا فاصلہ ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے تحقیق کی منزل پہنچ رہی ہے کہ پہلے زمین اور آسمان ایک ہی تھے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ زمین سے آسمان جدا ہوا، اور یہی جو ہے وہ قرآن کریم کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے زمین سے آسمان کو جدا کیا ہے، زمین کو آسمان سے الگ کیا ہے۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم کی کہ اگر اس پر انسان، اگر پوری اس پہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں ساری بڑی تفصیلات کے ساتھ ہے، تو قرآن کا یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو معجزہ ہی ہوگا کہ وہ چیزیں کہ جس پہ دنیا 1400 سال کے بعد اور 1000 سال کے بعد پہنچ رہی ہے، وہ قرآن مجید نے واضح لفظوں کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اس سے صرف میں نے بطور مثال بتایا ہے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف ایک خالص مذہبی کتاب نہیں ہے، اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو اس کے اندر جتنی بھی جدید سائنس ہے، جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور جو قیامت تک لوگ پہنچیں گے وہ انہیں اس ٹائم پر سمجھ میں آئے کاش ہم نے اگر قرآن میں غور کیا ہوتا تو یہ چیز تو پہلے ہی قرآن نے ہم کو بتا دی ہے۔ تو ابھی بھی اس پہ بہت ریسرچ کی ضرورت ہے اور بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں نقطہ اور اعراب پہلے سے موجود تھا یا بعد میں آئے؟ دیکھیے قرآن کریم میں پہلے جو ہے وہ کوئی بھی نقطہ نہیں تھا، کوئی اعراب بھی نہیں تھا، اعراب نہیں، زبر زیر اور پیش۔ قرآن وہ عرب یا تو جاہل تھے پڑھنے میں، یا تو بالکل ہی جاہل تھے لوگ، اور اگر جو پڑھے لکھے تھے پھر وہ بہت پڑھے لکھے تھے، یعنی وہ بنا زبر زیر پیش اور بنا نقطے کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کے جو ہے وہ عرب کے افراد تھے۔ تو جو قرآن کریم تھا اس کے اندر نہ تو جیسے عرب کے رسومات تھی لکھنے کی اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا، نہ زبر زیر پیش تھا اس پہ، اور نہ جو اس پہ کوئی نقطہ تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب تک عرب والے تھے تب تک تو ساری چیزیں ٹھیک چلتی رہی، لیکن اب اس کے بعد مرحلہ یہ پیش آنے لگا عرب کے، جب لوگ مسلمان ہونے لگے اور دوسرے ممالک سے بھی عرب میں پہنچنے لگے تو ان کی زبان تو عربی تھی نہیں، اور قرآن کی تلاوت کا اتنا زیادہ ثواب تھا، اور چونکہ بہرحال مذہبی کتاب تو تھی وہ، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ تو اب اپنی کتاب کو پڑھنا ہے، اور اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے وہ علم جانا چاہیے۔ اتنا ٹائم لوگوں کو، کوئی 40 سال بعد ایمان لا رہا ہے، کوئی 50 سال کے بعد، تو اب اتنا ٹائم تھوڑی کہ اتنی زیادہ اور اتنا ایکسپرٹ انسان بن سکے۔ تو اس میں ہوا یوں کہ مولا علی علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ابو الاسود دوئلی، تو یہ سفر کر رہے تھے عرب میں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، اور وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، ہے اصل میں کہ اللہ مشرکین سے بری ہے، و رسولہ، اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے، یعنی ان سے دور ہے، مشرکین سے دوری بنائے ہوئے ہے۔ وہ یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ بری ہے کس سے؟ من المشرکین، و رسولہ کو پڑھ رہا تھا، و رسولہ، یعنی اور اللہ نعوذ باللہ مشرکین کے ساتھ ساتھ رسول سے بھی بری ہے۔ تو زبر زیر کا فرق جو قرآن میں اگر کوئی کرتا ہے اور توجہ نہیں کرتا تو سوچیے کہ قاتل سے مقتول ہو جاتا ہے اور مقتول سے قاتل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر معنی چینج ہو جا رہا تھا، کہہ رہی یہ تو کفر کا جملہ بک رہا ہے،
یہ کیا بول رہا ہے، تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ بھائی آپ لوگ پڑھ لیں گے جو عرب کے لوگ ہیں، لیکن جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں وہ کس طرح سے پڑھیں گے، وہ پھر یہی کریں گے کہ وہ معنی جو ہے وہ کفر آمیز ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے جب ہم پڑھیں گے قرآن کو تم لوگ سامنے بیٹھ جاؤ قلم دعوت لے کر، جب ہم کچھ بولیں گے تو دیکھیے تفصیلات بہت ہے، میں چونکہ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں اگر کچھ بولتا ہوں اور میرے ہونٹ جو ہیں وہ اگر اوپر کی طرف جاتے ہیں، گولائی بنتے ہیں، تو تم جو ہے وہ کسی حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دینا، یعنی ایک پیش کی علامت ہو جائے گی۔ اور اگر میرے منہ کھلتے ہیں تو فتح کی علامت، ایک زبر کی علامت، یعنی ایک نقطہ جو ہے وہ تم سامنے لگا دینا۔ اور اگر میرے ہونٹ نیچے ٹوٹ کر آتے ہیں، کسرہ زیر کی علامت تم نیچے لگا دینا حرف کے۔ تو اس طریقے سے نقطوں کے ذریعے سے زبر زیر اور پیش لگوایا تھا انہوں نے اس ٹائم پر۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، بعد میں یہ ہوا کہ یہی مشکل آنے لگی کہ اب نقطہ بھی نہیں ہے قرآن میں، تو اب یہ مشکل تھی کہ بھائی چلو زبر زیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن نقطے نہیں ہیں، پڑھنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں، تو اب نقطے لگانے لگے۔ تو اب اس کے بعد پھر نقطے لگائے، اب جب نقطے لگے تو اب بہت نقطے ہو گئے، چونکہ زبر زیر پیش کو بھی نقطوں کے ذریعے سے ہی لگایا گیا تھا علامت کے طور پر، اور نقطے بھی جب آ گئے تو اب ایک مان لیجیے کہ اگر سا زبر سا لکھنا ہے تو سا کا 3 نقطہ اور اس زبر کا بھی ایک نقطہ، تو 4 نقطے ایک حرف پہ، تو اس طریقے سے نقطے بہت زیادہ ہو گئے۔ تب یہ ہوا کہ جو زبر زیر اور پیش کی علامتیں ہیں اس کو الگ کر دیا جائے، اس لیے پیش کی علامت کو چونکہ او کی آواز نکلتی ہے تو اس کو واو سے لے لیا، زیر کی علامت جو یا کے نیچے کا حاشیہ ہے اس سے لے لیا نقطے ہٹا کر، اور زبر کی علامت کو الف کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے چھوٹا کر کے یہ بنا لیا۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی اعراب گزاری ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال یہ ہے کہ تحریف کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے؟ دیکھیے تحریف کا مطلب ہوتا ہے کچھ تبدیلی کرنا، چینج کر دینا، بدل دینا، ادھر کا ادھر کر دینا۔ تحریف کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تحریف لفظی ہے، یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں کیا ان لفظوں میں کچھ کمی کی گئی ہے یا ان لفظوں میں کوئی زیادتی کی گئی ہے، ایسا ہوا ہے قرآن میں؟ یعنی مان لیے کسی نے اپنی طرف سے ایک سورہ یا ایک آیت اس میں بڑھا دیا ہے، یا کسی نے اس میں سے ایک آیت یا ایک سورہ یا کوئی بھی چیز اس کے اندر سے کم کر دیا ہے، تو یہ کہتے ہیں تحریف لفظی۔ تو اس کے بارے میں جو تحریر لفظی ہے اس کے بارے میں علماء نے سخت موقف اختیار کیا ہے، اور یہ کہا کہ تحریف لفظی قرآن میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا اختلاف اس بات، دیکھیے اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بڑھا کچھ نہیں ہے، کسی نے بھی کوئی بھی اس میں کوئی ایک لفظ ایک آیت ایک سورہ کوئی کسی کا بڑھا ہوا نہیں ہے۔ آیا کسی نے کچھ کمی کیا ہے قرآن میں؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو اب جتنے بھی ہمارے علماء ہیں بڑے علماء سب نے اس چیز کی مذمت کیا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی طرح کی تعریف نہیں ہے، یعنی لفظی بھی کسی نے کوئی کمی اس کے اندر نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ یعنی میں چونکہ بہرحال وقت کے اعتبار سے بیان کرنا ہے، اس کی دلیل کیا؟ چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لیا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ حفاظت کیسے کرے گا کہ جب اس میں سے لوگ بڑھا دے رہے ہیں یا مثلا گھٹا دے رہے ہیں؟ اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن تحریف لفظی کا ہمارے پھر کوئی قائل نہیں ہے۔ یعنی ایک طرح سے اجماع ہو جاتا ہے ملا جلا کر کہ چاہے وہ سنی علماء ہوں چاہے شیعہ علماء ہوں، اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کسی بھی طرح کی لفظی تعریف قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب رہی بات تحریف معنوی کسے کہتے ہیں؟ تحریف معنوی یہ کہتے ہیں کہ لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی لیکن معنی میں تبدیلی کر دی گئی، مثلا ترجمہ غلط کر دیا گیا یا تفسیر غلط کر دی گئی یا اپنے دماغ سے جو کوئی اور معنی نکالا گیا، جیسا کہ قرآن نے بھی متشابہ آیات کے لیے کہا، کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے انسان کو شبہ ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں صحیح سے نہیں آتا ہے، یا اس کے کچھ اور بھی معنی نکلتے ہیں، لوگ جو ہے وہ صحیح معنی چھوڑ دوسرے معنی کو اپنے کام کے لیے وہ دوسرا معنی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی تحریف جو ہے وہ قرآن میں ممکن ہے، چونکہ قرآن میں کچھ نہیں کر رہا ہے، قرآن وہی ہے جو اس کا معنی بتا رہا ہے، تو کوئی غلط معنی بتا سکتا ہے، تفسیر کر رہا ہے، اہل البیت کا لفظ ہے مثلا،
تو اب یہاں پہ اہل بیت، قرآن نے صرف اہل بیت کہہ دیا، اب یہ کون لوگ بیان کریں گے؟ اب تو یہ روایت دیکھی جائے گی، تاریخ دیکھی جائے گی، کتابیں دیکھی جائیں گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی تعصب کی وجہ سے اہل بیت میں سے کسی کو کم کر دے، جو اہل بیت کی شخصیت ان میں کسی کو مثلا بڑھا دے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، جیسے لفظ قربہ ہے، مثلا قرابت دار نبی کے کون ہیں، تو ان کی صحیح تفسیر تو اہل بیت علیہ السلام ہی بتائیں گے کہ ان الفاظ کی تشریح اور توضیح۔ لیکن جو لوگ صحیح الفاظ سے ہٹ کر اور صحیح مطلب سے ہٹ کر غلط مطلب کی طرف جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تحریف معنوی، کہ قرآنی آیات کے معنی میں تحریف کرنا۔ تو اس طرح کی تحریف تو واقع ہوئی ہے، اور لوگوں نے معنی بھی چینج کرنے کی کوشش کیا ہے اور اس کی تفسیر بھی بدلنے کی کوشش کیا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ کہ نزول قرآن شب قدر میں، ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ کہ نزول قرآن شب قدر میں ہوا، جو کہ قرآن کی آیت بھی کہ ہم نے پروردگار ارشاد فرمایا کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ليلۃ القدر میں نازل کیا، لہٰذا اور بہت سارے مقامات پہ یہ حدیث اور روایت ہے، اکثر آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ کبھی مکے میں آیت نازل ہوئی، کبھی مدینے میں، کبھی پہاڑ پہ، کبھی غار میں، لہٰذا آیتیں تو غار میں بھی نازل ہوئی ہے، پہاڑ پہ بھی نازل ہوئی ہے، تو یہ قرآن شب قدر میں کیوں کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی؟ ذرا اس کی تفصیلی گفتگو بیان فرمائیں۔ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن کیسے نازل ہوا، جبکہ کبھی میدان میں، کبھی غار میں، ہاں آیت جہاں نبی تھے الگ الگ موقع اور الگ الگ جگہوں پر آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے یہ کہ نزول قرآن، یعنی قرآن میں خود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر آ رہی ہے، مبارک مہینہ ماہ رمضان میں شب قدر بھی آ رہی ہے، تو اب شب قدر کی قدر ہی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اور اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ادھر زندگی بھر نبی کے مختلف مراحل زندگی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں؟ تو دیکھیں ناظرین، اس میں جو ہے وہ جو جواب دیا گیا ہے وہ اس طرح دیا گیا ہے کہ قرآن کا دو طرح کا نزول ہے، ایک نزول ہے نزول دفعی اور ایک نزول ہے نزول تدریجی۔ نزول دفعی ایک دفعہ، دفعی یعنی دفعہ سے ایک دفعہ میں سارا قرآن اپنے معانی و مطالب کے ساتھ پیغمبر اسلام کے قلب منور پہ نازل ہو گیا۔ جیسے میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے کہیں شادی ہوتی ہے تو آپ کو تو میسج مطلب پہلے ہی پروگرام پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اجمالی طور پر چیزیں بتا دی جاتی ہیں، لیکن کسی چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اتنے پہ آپ جاتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایسا سمجھ لیا، مطلب ایک نوید اور ایک کارڈ بھی لا کر نہیں دیا، تو کچھ اس کے آداب اور تہذیب ہوتی ہے۔ تو جو معانی و مطالب قرآن تھے وہ سب شب قدر میں قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کون سی آیت کس جگہ پر پیغمبر کو تلاوت کرنی ہے، کس جگہ پر بیان کرنی ہے، وہ جبریل آتے تھے پروفیشنل طریقے سے، منصب دار اور امین وحی الہی بن کر، اور اس موقع کے لحاظ سے آیت جو ہے وہ نبی پر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی اس جگہ کے اعتبار سے جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو نزول، یہ جو نزول ہے جو شب قدر میں نازل ہوا قرآن، تو ایک دفعہ میں نازل ہو گیا، پورا قرآن ایک مرتبہ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ اور جو رسول اللہ کی تبلیغی زندگی میں کبھی مکہ میں، مدینہ میں، کبھی غار میں، کبھی ہجرت کے بستر پر، کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی مسجد میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ نزول تدریجی قرآن ہے، یعنی قرآن کا درجہ بدرجہ نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں قرآن آتے ہیں جو آیت آتی تبھی نبی کو پتہ ورنہ کچھ پتہ نہیں، بلکہ قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جلدی نہ کرے قرآن پڑھنے میں، یعنی کیا، یعنی جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے آپ آیتوں کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کے جانب، اور قبلہ سے آج کا ہمارے سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارا یعنی مسلمانوں کا کیا فریضہ ہے، بیان فرمائیں۔ بہت ہی اہم سوال ہے یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے، کہ دیکھیے قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں لوگ، اگر کہیں قرآن کا کارٹون بنتا ہے، اگر قرآن جلایا جاتا ہے، تو بہرحال مسلمانوں میں ایک جوش اور ایک جذبہ غصہ پیدا ہو جاتا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، سڑک پہ بھی لوگ اترتے ہیں،
اور اس کے لیے طرح طرح کا پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی اصولوں پر بھی تو توجہ رکھنی چاہیے۔ قرآن کی حفاظت یا قرآن اگر ہماری کتاب ہے تو ہمارا فریضہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جب مثلا کبھی دنیا میں ایسا ہوا تو ہم قرآن کے لیے آگے بڑھیں گے، ہر لمحہ قرآن کے متعلق جو ہے وہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ تو یہی ہے کہ جو کتاب اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے اس کتاب کی تلاوت کیا جائے، وہ کتاب پڑھی جائے، اس کے کلمات نورانی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر مان لیجیے کوئی ترجمہ بھی اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اسے بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مان لیجیے کہ آپ کے کوئی بہت قریبی دوست کا خط ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو انسان کبھی اس یا لفظوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہ کاغذ تو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ تحریر تو سنبھال کے رکھتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے انسان کو۔ تو جو محبوب حقیقی ہے خداوند عالم کی ذات ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ یہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات انسان کے ذہن و دل پر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فریضہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، جتنا ممکن ہو سکے، ما تیسر من القرآن، جتنا بھی میسر ہو سکے قرآن، 1 آیت 2 آیت 10 آیت 50 آیت 100 آیت 1 صفحہ، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کرنا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ جب ہماری توجہ قرآن کی طرف رہے گی نہیں، ہمارے بچے قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، اور بعد میں ہم چلائیں کہ ہم جو ہے وہ ہم مثلا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، بھائی قرآن کی بے حرمتی تو ہم خود ہی کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنی نسلوں کو قرآن نہیں سکھا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، تو پھر تو دنیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہوگی۔ اسی لیے ناظرین، نبا فاؤنڈیشن اور حوزہ معصوم قم نے جو ہے وہ ایک جو سسٹم شروع کیا ہے، تمام بچوں کو، چھوٹے بچے ہوں ان کے لیے یا بڑی خواہران جو ہیں وہ ان کے لیے قرآن مجید تجوید کے ساتھ علوم قرآن، تفسیر، نہج البلاغہ، یعنی قرآنی علوم اور اہل بیت علیہ السلام کے جو بھی دینی علوم ہیں، کم ٹائم میں زیادہ نالج اور بہترین اساتذہ کے ذریعے سے یہ انتظام بھی کیا گیا ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ حوض معصوم قم میں ہی انسان پڑھے، آپ کے ارد گرد میں جو بھی مدرسہ ہے، جو بھی کوئی مولانا اویلیبل ہے، مدرسہ اویلیبل ہے، اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیے، اپنے بچوں کو آپ تعلیم قرآن سے آشنا کرائیے۔ تو سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، اس کے حروف کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں۔ اور اب دیکھیں کہ ایک جگہ پر ایک بچی جو ہے وہ اپنی ماں سے جو ہے وہ پیسہ مانگتی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا آؤ، اور بچی نے سب ڈھونڈا، کہیں ملا نہیں پیسہ، تو اماں سے کہا اماں پیسہ نہیں، پیسہ تو پرس اور دیکھ چکی تھی، کہیں نہیں ملا، تو ماں نے کہا اچھا چلو دیتے ہیں، تو لے کر گئی، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے قرآن کھولا، اور قرآن کھولنے کے بعد اس میں سے بچی کو پیسہ دیا۔ تو بچی نے پوچھا کہ اماں یہ بتائیے کہ آپ پیسہ قرآن میں کیوں رکھتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہی وہ جگہ ہے کہ جسے کوئی کھول کے دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہماری قوم کا۔ اس لیے ناظرین، ہم سب کو فریضہ ہے کہ قرآن کو صرف آنکھوں سے نہ لگائیں، قرآن کو صرف سینے سے نہ لگائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو غلطی پہلے والوں نے لوگوں نے کیا ہے اور ایک پوری نسل جو ہے وہ ایسی سامنے آ رہی ہے کہ جو قرآن سے دور ہے۔ اب ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے افراد اور ایسے بچے آگے بڑھیں دنیا میں کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔